अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, मुझे और मेरी पूरी टीम को काफी अरसे से क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी लॉज। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक ही शो करें जिसमें इन सब क्वेरीज को हम इज्तिमाई तौर पे जो है वो एड्रेस करें। इसलिए अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में प्रिवेलिंग चाइल्ड कस्टडी इशूज और उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में। हमारी कोशिश होगी कि हम एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको बताएं कि जब हम चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, गार्डियनशिप की क्या मतलब है लाइकवाइज, और इसी तरह से चाइल्ड कस्टडी क्लेम करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अदालत के सामने प्रूव करनी पड़ती हैं। ये और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज उन पे अपने आज के शो में हमारी डिस्कशन होगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सेट में मौजूद हैं फहद अहमद साहब जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर आलिया आफ्ताब जो कि रूलिंग पार्टी की MPA हैं एंड साथ में साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। और हमेशा की तरह हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं कुछ ऑडियंस। आज हमारी कोशिश ये रही है आज के शो के हवाले से कि हम कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं, ऐसे फादर्स को बुलाएं जिनको अपने बच्चों की कस्टडी नहीं दी गई है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इनके एक्सपीरियंस से फर्स्ट हैंड जानने की कोशिश करें कि वो कौन से मसले मसाइल थे जो उन्होंने फेस किए जब इन्होंने अदालतों से रुजू किया पाकिस्तान में। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चाहूंगी आपसे करें बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आप नाजरीन को थोड़ा सा ये बताएं कि जब हम चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं, जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो इसका प्राइमरी मतलब क्या है? बेसिकली आमतौर पे जब डिवोर्स बिटवीन स्पाउसेस होती है, जब मियां बीवी के दरमियान अलहदगी किसी भी वजह से हो जाए तो एक पेरेंट वालदा या वालिद के पास बच्चे की हिजानत रह जाती है, जबकि दूसरा जो पेरेंट है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट कराता है जी। और उसको अपने बच्चे तक एक्सेस के लिए या अपने बच्चे की हिजानत लेने के लिए, कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। बिल्कुल। और देयर आर बेसिकली टू लॉज विच आर गवर्निंग दिस चाइल्ड कस्टडी इशू। वन इज फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 और दूसरा लॉ है गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1990। आमतौर पर सेक्शन 25 के तहत कस्टडी का पिटीशन फाइल होती है फॉर दी ग्रांट ऑफ फिजिकल कस्टडी ऑफ द माइनर, और साइमल्टेनियसली उसमें एक सेक्शन 12 की एप्लीकेशन मूव की जाती है कि जी मुझे बच्चे की जब तक केस डिसाइड नहीं होता तब तक आप आर्जी तौर पे मुलाकात करनी दी जाए। बिल्कुल, ये जनरल प्रैक्टिस है। वेयर एज अगर हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को साफ पढ़ें तो उसका स्केड्यूल 5 है जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स को स्पेसिफिकली राइट्स ऑफ विजिटेशन अलाउ करता है। ठीक है, उसके बारे में बाद में करेंगे था, लेकिन बेसिक से मैं चाह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों को एड्रेस करें। कस्टडी के बारे में आपने बताया, गार्डियनशिप और कस्टडी में अगर एक डिफरेंस है तो वो क्या है बेसिकली? देखिए, कस्टडी बेसिकली फिजिकल बीइंग है, वो कस्टडी में क्लेम की जाती है, और जो उसके राइट्स हैं रिगार्डिंग हिज अपब्रिंगिंग होगी या एजुकेशन होगी, मेडिकल होगी, लाइफस्टाइल हो गया, दीज आर बीइंग क्लेम इन गार्डियनशिप। ठीक है, तो गार्डियनशिप जो ये है अगर उसके लिए आप तब अप्लाई करोगे जब आपको पूरी एक एंटाइटलमेंट चाहिए ओवर द बच्चा और उसकी सारी डिसीजन मेकिंग। हाँ, कस्टडी तो सिर्फ फिजिकली आपको सिर्फ बच्चा मिल गया ना। ये भी तो हो सकता है कि गार्डियनशिप जो है एक पेरेंट हो, कस्टोडियन जो है वो दूसरा पेरेंट हो बेसिकली। तो गार्डियनशिप के हवाले से क्या बेसिक लॉ है? वो तो ये है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बेसिकली बाप के पास गार्डियनशिप होती है जब तक ये माँ क्लेम नहीं करती। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है गार्डियन वार्ड्स एक्ट के तहत कि बाप नेचुरल गार्डियन है, लेकिन दिस नेचुरल गार्डियन जो नेशनल गार्डियनशिप है ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल नहीं है। बाप आफ्टर डिवोर्स स्कूल में बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता जस्ट फॉर बीइंग हिज नेशनल गार्डियन। तो आई अंडरस्टैंड के बाप को, नॉन कस्टोडियल पेरेंट को, he should apply for the grant of his being appointed as legal guardian as well. और ये लीगल गार्डियनशिप जो है ये अंडर सेक्शन 7 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट पिटीशन फाइल करते हैं, एंड कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग यू एलिजिबल आपको लीगल गार्डियन अपॉइंट करती है बच्चों के मामला को देखने के लिए। ठीक है, तो कस्टडी सेक्शन 25 के अंदर होगी एंड गार्डियनशिप सेक्शन 7 के अंदर। 7 and 10 के अंदर। ठीक है, अच्छा मतलब ये बताएं कि कस्टडी की जब एप्लीकेशन जो है दायर की जाती है, फर्ज करें मैं अदालत से रिजू कर रही हूँ, मैं जाके दायर कर रही हूँ, ठीक है ना, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें बतौर एक लिटिगेंट, बतौर एक पेरेंट जो इनको मद्देनजर रखना चाहिए अगर हम चाहेंगे कि बच्चे की कस्टडी हमें ही अवॉर्ड की जाए? जी, इस सूरत में मैं समझता हूँ मेरी जाती सजेशन भी अपने क्लाइंट्स को भी यही होती है और लिटिगेंट्स को भी यही होती है कि यू शुड कंसंट्रेट ऑन द वेलफेयर ऑफ द माइनर। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में एक बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि जब तक हम दूसरे फरीक पे कैरेक्टर असैसिनेशन या मर्डर नहीं करेंगे जब तक हमें कस्टडी नहीं मिलती, और वो भी बेसलेस बातें होती हैं। 99% केसेस अगर आप उठा के देख लीजिए इस फील्ड के, स्पेशली जो खुला के केसेस हैं या स्पेशली मेंटेनेंस के केसेस हैं जो कस्टडी के हैं, हम दूसरे फरीक पे मर्डर कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली।
میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بجائے آپ ہائی لائٹ کریں, اور ایک یہ بہت بنیادی وجہ جس کی وجہ سے نان کسٹوڈیل پیرنٹس کو کسٹڈی شفٹ نہیں ہوتی. بالکل, اس کے بارے میں بات کریں گے. تو آپ نے بچے کی ویلفیئر کے اوپر کرنا ہے. اچھا, ویلفیئر کی آپ نے بات کی, بیسکلی اردو میں جس کو ہم کہیں گے بچے کا مفاد. جی, تو مفاد کا معنی کیا ہے؟ جی, مفاد کا معنی اوور آل ہمجہتی, اس کو آپ دیکھیں گے کہ بچے کی گروتھ ایک اچھے طریقے سے ہو, اس کا تربیت اچھے طریقے سے ہو, اور بچے کی مکمل اس کی فزیکل حوالے سے بھی ویلفیئر یعنی مفاد دیکھا جائے گا, اس کی فزیکل حوالے سے مفاد دیکھا جائے گا, اس کے سائیکولوجیکل حوالے سے مفاد دیکھا جانا چاہیے, جو کہ ہماری کسٹڈی کیسز میں نہیں دیکھا جاتا. انفارچونیٹلی ہماری کورٹس موسٹلی کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ بچے کو خرچہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اگر آپ کورٹس کیسز دیکھیں, نظیریں دیکھیں, تو میکسیمم کنسنٹریشن ہماری جو پروسیس ہے جوڈیشل سسٹم, اس کا جی بچوں کو خرچہ ملنا چاہیے. ناؤ اب جو لیٹسٹ ڈائمینشن ہے یا اس کی تھراپیوٹک اس کی ڈائمینشن آف فیملی جورسپروڈنس ہے, سائملٹینیسلی اگر بچے کو خرچہ دیا جائے تو بچے کو دوسرے پیرنٹ تک ایکسیس بھی دی جانی چاہیے. بالکل ایکول ہونا چاہیے, ایکسیس ملنی چاہیے. اب ہمارے ہاں ہوتا ہے خرچہ اور چائلڈ کسٹڈی تو دو مختلف چیزیں نا. وہ خرچہ تو دینا باپ کی ذمہ داری ہے, اس کو تو کنفیوز کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن چلیں پرابلمس کے بارے میں بھی بات کروں, بلکہ میں چاہوں گی اس سے ہم لوگ نیریٹو لیں آڈینس کا. لیکن اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا کلیریفائی کریں اس پروگرام کے تھرو, وہ ہوتی ہے ری میرج. دوسری دفعہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں بیسیکلی, تو ری میرج کا کیا اسٹیٹس ہے؟ فرض کریں اگر ایک کپل کی طلاق ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, عورت نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی, اور وہ دوسری شادی کرنے کے بعد بچے کی کسٹڈی کلیم کر رہی ہے, تو یہ کیا اس کے کیس میں ایک ویکنیس ہوگا؟ میڈم, ایز پر لیٹسٹ ٹرینڈ آف دی ہائر کورٹس یہ اب ایک ویکنیس کنسیڈر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. سیکنڈ میرج آف دی مدر is not a you can say a shortcoming for retaining her custody. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کا لیٹسٹ ویو ابھی آیا, اس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ سیکنڈ میرج آف دی مدر از ناٹ اے گراؤنڈ. What about the father, اگر والد صاحب دوسری شادی کر لیں؟ Unfortunately that is considered as a shortcoming. اچھا, اب یہ ٹیبل ٹرن ہو گئی ہیں. پہلے تو خواتین کے اگینسٹ یہ بڑی ڈسکوالیفیکیشن کی جاتی تھی کنسیڈر کہ اگر وہ دوسری شادی کر لیں, اس سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ اگر وہ اسٹل اس پوزیشن میں ہو بچے کی اچھی دیکھ بھال کریں. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں انٹرم کسٹڈی کا بھی آپ نے کہا, تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت پریسنگ پرابلم ہے. سب سے بڑا ایشو چائلڈ کسٹڈی کے اندر یہ ہے میم کہ اس لیٹیگیشن کو ڈیوریشن جو ہے وہ منیمم 3 سے 5 سال ہے. منیمم ایک بچہ اگر 5 سال کی عمر میں لیٹیگیشن میں انوالو ہوتا ہے, اور ہماری کورٹس کا بہت اسٹرینجنٹ ویو ہے ٹوورڈز نان کسٹوڈیل پیرنٹس, دے گرانٹ میکسیمم جو سے ریلیف دیتے ہیں وہ دیٹ از اے 2 hours وزیٹیشن once in a month, and that has to be done and conducted within the court premises. ہاں, مطلب عدالت میں چھوٹی سی عدالت ہے, 12 بائی 14 کا کمرہ ہے. بیسیکلی وہ بخشی خانہ تھا کسی زمانے میں, اس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں, اور انہیں فتح لگا کے انہوں نے چینج کر دیے انٹو اے وزیٹیشن ایریا. اور لاہور میں منیمم 3,000 سے 3,500 کیسز پینڈنگ ہیں کسٹڈی کے, اور اس کی جو انٹرم وزیٹیشن الاؤ ہو رہی ہے وہ آپ کے اس 16 بائی 12 کے کمرے میں ہو رہی ہے. ہر ہفتے منیمم 700 سے 800 بچہ. اور اس میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے فاطمہ, بہت سارے لوگ ساتھ آ جاتے ہیں, والد صاحب کو دی جا رہی ہے تو وہ ماں کی پوری فیملی آ جاتی ہے, وائس ورسا. تو جو پیرنٹ ہوتا ہے اس کو کوالٹی ٹائم نہیں ملتا, کوالٹی ٹائم نہیں ملتا. اور ایک مچھلی منڈی سی ہے, اس میں وہ ایک بیچارہ جو پیرنٹ ہے وہ کتنا اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. نو ون از لٹرلی ولنگ ٹو کنسیڈر دیٹ ایکٹ. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ جو آڈینس موجود ہیں, جو خود بیسیکلی فادرز ہیں, ابھی ان کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں عدالتوں میں, جن کو کسٹڈی نہیں ملی اپنے بچوں کی, میں چاہوں گی ان سے ہم فرسٹ ہینڈ سنیں کہ انہوں نے کیا مسئلے مسائل فیس کی جب وہ انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا. میں ڈسٹرکٹ بہاڑی سے ہوں, آؤٹ آف لاہور. وہ ایک رورل ایریا ہے, وہاں پہ اتنی وہ پریکٹس نہیں ہے. جو وزیٹیشن یہاں پہ مل رہی ہیں وہ وہاں پہ نہیں مل رہی. وہاں پہ تو فادر کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ کوئی خطرناک چیز ہے, بچے کو مل ہی نہیں سکتا. اچھا, اگر اس کو وزیٹیشن دی جاتی ہے تو اتنی بیلفیل لگا دی جاتی ہے 4,000, جو کہیں بھی پاکستان میں کسی نان کسٹوڈیل فادر کو نہیں ملی, لگی نہیں ہے. وہ مجھے لگی ہے, میں نے پے کی ہے, اور ہوٹل میں مجھے مطلب میری ملاقات تھی. کتنا فریکوینٹلی آپ ملتے ہیں اپنے بچے سے؟ میں 1 ماہ میں مجھے دی گئی ہے 1 ملاقات. اچھا, اور وہ ہے ود ان کورٹ. اور کتنے گھنٹے؟ اور وہ ہے 1.5 گھنٹے کی. اور وہ 10 بائی 12 کا کمرہ ہوتا ہے. وہاں پہ کم از کم کوئی 60-70 لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, ملزم ہوتے ہیں, اور جو بیوی کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. میں اکیلا ہوتا ہوں, وہاں پہ بھی کوئی اچھی ملاقات نہیں. وہی والی بات کہ مطلب خاندان کے خاندان 15 منٹ اگر ہوئی ہے تو جج صاحب بھی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہوگی. اس کے بعد مجھے ایک ملاقات ملی ہوئی ہے عید کے 2nd ڈے. وہ ہوٹل میں ملی گئی ہے. وہ میں آتا ہوں 40 کلومیٹر دور سے, جو ہوٹل میں نے پہنچنا. وہاں پہ وہ سارے لوگ آتے ہیں, میں اکیلا گیا. وہاں پہ میری ملاقات ہوئی. وہاں انہوں نے مجھے تھریٹ کیا. کیا تھریٹ کیا؟
جی بچی سامنے رکھیں, بچی رو رہی ہے, واپس کرنی ہے, نہیں کرنی تو یہ تھریٹ کون کرتا ہے بیسکلی؟ سوری, تھریٹ کیا کس نے؟ یہ وہ جو ہے اس کی میری ایکس کے پیرنٹس, بھائی ہو گئے, بھابھی ہو گئی, بہن ہو گئی, اور پلس وہ خود ہو گئی. ٹیکنیکلی تو بیلف کو وہاں موجود ہونا چاہیے بیسکلی نا, مانیٹر کرنے کے لیے ساری آپ کی. بیلف ہوتا ہے وہاں پہ, لیکن بیلف وہ اتنا کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایون کہ وہ تھریٹ کیا جاتا ہے اکیلے کو. جی یہ پھر کورٹ میں وہ کہتے ہیں جی اکیلا باپ ملے آ کے, تو کیا باپ اکیلا مل سکتا ہے؟ اس کے اگر ایک وراثت ہے تو آیا کہ بچے کو وراثت نہیں ملتی باپ کی, اور خرچہ تھرو آؤٹ دے رہے ہیں, مینٹیننس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک ہاں بالکل آپ نے ایک بڑی پریسنگ پرابلم ہائی لائٹ کی, اس کے بارے میں خود بھی بات کی. وہاں پہ دیکھیں کچھ بھی میرے ساتھ کچھ پرابلم ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا وہاں پہ؟ نہیں, آپ بھی اپنی سیکورٹی کے لیے ساتھ دوں گے. لیکن میں نے سیکورٹی دی نہیں, میں نے تو شورٹی دی ہے 5 لاکھ کی بچی کو وہ لینا جائے, اور اس کے باوجود یہ, اور اس کے باوجود مجھے 4000 لگایا گیا. ہاں نہیں تو بہت زیادہ. پھر اس کے بعد وہ جو ہوٹل کی انتظامیہ اس کو کیا کہ ہوٹل بند کروا دیا. اس کے بعد میں نے 20,000 پے کیا ہوٹل انتظامیہ کو کہ یار پلیز میری وزیٹیشن کھول دو. ہاں نہیں, یہ تو آپ کا کلیم بنتا ہے ٹورڈ یور ایکس وائف. نہیں مطلب ایکسٹرا 20,000 بیسکلی آپ کا کیوں, آپ کے خرچ پہ کیوں یہ چیز آئے؟ وہی تو بات ہے نا کہ مجھے ایک ملاقات میری 40-50 میں پڑ رہی ہے. جی ہمارے ساتھ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ شورٹی بانڈس کا ہے کہ فادرس کو شورٹی بانڈ کا ہر موقع کے لیے جو اپلیکیشن دی ہوتی ہے, اگر وہ اپروو ہو جائے تو اس کے بعد شورٹی بانڈ جمع کروانا ہوتا ہے. مجھے اپنے کیس میں 20 لاکھ کی شورٹی جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے. اس کے باوجود ہماری ملاقات انشور نہیں ہوتی کہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ علیحدہ سے دوبارہ ہمیں پروسیس اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. میرے اپنے کیس میں 30 سے زیادہ دفعہ مجھے اسی مجبوری کے تحت پولیس ایڈ لینی پڑی ہے, تب میرے بچے جو ان سے ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں. اس سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ جو ہے پیرنٹس کے لیے, نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے لیے, وہ ایلینیشن کا ہے. بچے آتے ہیں وہ بہت زیادہ روتے ہوئے آتے ہیں, چیختے ہوئے آتے ہیں. ہمیں معفوق الفطرت کا لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہوئے ڈرتے ہیں, انہیں ڈرایا جاتا ہے آپ نے کوئی چیز نہیں لینی, ان سے کوئی گفٹس نہیں لینے. obviously جب ایک پیرنٹ کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے تو پھر ان کے پاس زیادہ لیوریج ہوتا ہے نا کہ وہ بچے کا مائنڈ پوائزن کریں بیسکلی. سو آئی تھنک ان پیرنٹ کسٹڈی میں بھی اکوالٹی ہونی چاہیے, تاکہ جب تک یہ کیس بیسکلی ڈیسائڈ نہ ہو ایک پیرنٹ کے پاس انیویٹیبلی ماں جو ہوتی ہے اس کو نہ دی جائے. سو اینڈ آئی تھنک ایک اور بڑی پریسنگ چیز اس کے بارے میں فاضل صاحب نے ذکر کیا, ٹائم. آپ کا کتنے عرصے سے کیس چل رہا ہے؟ میرا 5 سال سے کیس چل رہا ہے, اور مجھے کورٹ میں 2 آورس کے لیے جو ہے وہ وزیٹیشن صرف دی گئی ہے. جب تک بچہ ہم سے یوز ٹو ہوتا ہے, نان کسٹوڈیل فادرس کی مدرس کی طرف سے کوئی آ جاتے ہیں, اور وہ چہرہ دیکھتے ہی بچے جو ان سے سب کچھ اپنے کھلونے وغیرہ ڈراپ کر دیتے ہیں. ان کو یہاں تک سکھایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لے کے نہیں جانی, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہاتھ ان کے گندے ہیں تو ہمارے ہاتھ دھلا دیں, ہمارے ہاتھ صاف کروا دیں, اور وہ سہمے ہوئے ہو جاتے ہیں. جی بالکل سر, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر عالیہ, آپ یہ بتائیں بیسکلی ہم نے لیگل اور سوشل تو کافی کمپریہنسولی کور کیا ہے, لیکن بطور ایک سائیکالوجسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں وہ بچے جن کے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو جاتی ہے, پوسٹ ڈائیورس آبویسلی اس کے بعد ہی چائلڈ کسٹڈی کا ایشو رائز کرتا ہے, ان کی ہیلتھ پر, ان کی مینٹل ہیلتھ پر اسپیشلی کیا ایشوز جو ہیں وہ رائز کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. ان کے بچہ تو بچ گیا, ماں اور باپ میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی. جب وہ ماں کے پاس ہوتا ہے, جیسے میں نے یہاں باپوں کا سنا, مطلب فادرس کا, میرے پاس بھی جو بچے بچیاں آتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے آتے ہیں جنہوں نے نان کوٹ کیا ہے, مطلب کوٹ کے باہر آپس میں سمجھوتا کر کے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ماں جو ہے باپ سے نہیں ملنے دیتی, اور بیٹی بس فون کر کے کہتی ہے مجھے خرچہ بھیج دیں, جیسے کہ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں. بالکل ایلینیشن ہو جاتی. وہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے فادر ہمارے لیے ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ بچے کو پوائزن بہت زیادہ کرتی ہے. ایک پیرنٹ کے پاس ایک پیرنٹ کی بات ہوتی ہے, تو بچے کا اگر آپ سائیکی دیکھیں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اینگر ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے, ٹھیک ہے, کبھی میرا باپ مجھے توجہ نہیں دیتا, اس نے ایک سائڈ اسٹوری سنی ہوتی ہے. اب اس کی جو پرسنالٹی اس میں انسیکیورٹی آ جائے گی. تو یہ عام طور پر دیکھتی ہیں ڈاکٹر کیا, بیکاز وی وانٹ کہ آپ کے ایکسپیرینس سے ہم لرن کریں, یہ عام طور پہ مائیں کرتی ہیں یا پھر باپ بھی کرتے ہیں ماؤں کے ساتھ؟ دیکھیں دونوں سائڈڈ ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف مائیں کرتی ہیں. کئی ایسے ہیں جس کا مطلب باپ ہے, باپ کو کسٹڈی گئی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ جو اسٹیپ مام آتی ہے وہ صحیح سلوک نہیں کرتی. کبھی ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح سلوک بھی کرتی ہے تو فادر جو ہے وہ اتنا اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. ابھی حال ہی میں آیا ہے کہ پیرنٹ نے مطلب کوئی ڈائیورس نہیں, لڑائی مطلب بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن آج کل سیپریشن ہوئی ہوئی. کیوں؟ بچی جو ہے وہ 10 سال کی ہے
اور باپ اپنے کام میں دن رات اتنا مصروف ہے کہ بچی کو ٹائم نہیں دے پا رہا. ماں نے سپریشن لے لی ہے کہ باپ جو ہے وہ کئی راتیں گھر جو ہے 2-3 بجے آتا ہے. اب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آف کورس ماں باپ وہی والی بات کی ڈبل ایسورٹ دونوں بات یہ کہ جب آپ کرتے ہو جیسے آپ نے بات کی فزیکل کیا ہوتا ہے کہ سینسیٹیو ہوتے ہیں بچے. آئی تھنک ڈپریشن کے بڑے مزے میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ جب سینسیٹیوٹی ہوتی ہے تو ایموشنز ہماری اسٹمک میں اسٹور ہوتی ہیں. بچے کو اکثر اسٹمک کی پیٹ کی درد ہو جاتی ہے, کبھی ڈائجیشن کی, بھوک نہیں لگتی, زیادہ کھا لیتا ہے, ٹیمپر ٹینٹرمس تھرو کرنے لگ جاتا ہے, اٹینشن کی اس کو عادت ہو جاتی ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پیرانویا ڈیولپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. دوسرے کی طرف کانفیڈینس کی انسیکیورٹی, کئی بچے بڑے ہو کے شادی سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے. ایسے بھی اپنا چائلڈہڈ میں اتنا سفر کر چکے ہیں. جب وہ کبھی جب بچے ہوتے ہیں وہ اتنی انسیکیور ہوتی ہیں, مائیں جب بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بچے کو کلنگ کر لیتی ہیں اپنے ساتھ, اوور کلنگنگ بچے پیدا کر دیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا تو ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل, حالانکہ ایون دیٹ از رانگ. لیکن ڈاکٹر یہ بتائیں, چلیے سمٹمس آپ نے بتایا کہ ہر قسم کے ہوتے ہیں, لیکن ان کی ٹریٹمنٹ آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیے ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ آپ, میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میں باپ کو بھی بلاؤں, obvious بات ہے. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے لاز ہوتے ہیں اگر باہر میں ہم دیکھے جائے تو ہم نے آفٹر نہیں کرنا, ہم نے پریکاشن کرنی. بالکل, پریکاشن از بیٹر دین کیور. اور اگر آپ پہلے تھوڑے پریکاشنری میجرز لے لیں تو شاید ان چیزوں سے بچہ بچ جائے گا. بالکل, آپ اپنی اس میں بچے کی زندگی تو برباد کر رہے ہیں نا, یہ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے. بلکہ جو بچہ ہے وہ بھی تو ایک انڈیویجول ہے, ایک انسان ہے, ایک فرد ہے, اس کی ہمیں سائیکی ویل بینگ دیکھنی ہے. بالکل, تو باہر کے جو لاز ہیں ان میں تو پہلے سائیکالوجسٹ کو لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ کو ایسے سمجھا جاتا ہے جی جیسے یوز لیس ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ ایسے ہی ہے ٹیمپرری ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ بھی مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نے, میرے ایکسپیرینس میں, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ مطلب بہت ایک لاسٹ اسٹیج پہ لے کے جایا جاتا ہے پانی سے گزر چکا. مطلب میرے پاس صاحب آتے ہیں جب بچوں کو اتنی ڈسٹرکشن ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ہیبٹس اتنی پکی ہو چکی ہے کہ میں ماں باپ کو کہتی ہوں, مطلب کبھی اگر باپ بھی آ جائے تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو پہلے کیوں نہیں, جی ہم نے سوچا تھا ٹھیک ہو جائے گا. پلیز سائیکالوجسٹ اگر مائنڈ کے ڈاکٹرز ہیں تو مائنڈ بھی آپ کا برین ہے نا, آپ نے مائنڈ سے بھی سوچ سمجھ سے کام لینا, تو کیا اس میں حل. بالکل, لیکن ڈاکٹر علی یہ بتائیں, چلے بچوں کو تو ٹریٹ کرتے ہی ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار یو ایز اے ڈاکٹر ٹو ٹریٹ دا پیرنٹس ایز ویل, بیکاز دیکھیں نا والدین بھی تو بیچ میں. سب سے پہلے تو والدین کو ٹریٹ کروں گی تو بچے کو کر سکوں گی. اگر والدین کنڈیوسو انوائرمنٹ سے, میری مراد ہے فرینڈلی دیں گے, جہاں تھوڑے سمٹمس دور کریں باپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی, اور کہتے ہیں جی بیٹر لیٹ دین نیور, دیر آئے درست آئے, تو چلو دیر ہو ہی گئی ہے تو ابھی بھی کوئی حرج نہیں ہوا, ابھی بھی آپ کام کر کے جو آپ نے کیا اس کو انڈو کر سکتے ہیں, ری لرننگ ہو سکتی ہے, مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں. بالکل, تو جو پیرنٹس آتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی بچے کو کیا آگے جا کے یہ ہو جائے گا. کئی بچوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, پھر جا کے ماں باپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا, بچے کی زندگی برباد ہو گئی. سمجھانا بہت مشکل تھا, ایسے تھا جیسے دیوار سے آپ ٹکر مارے. لیکن آپ لوگوں کی بھی بڑی پریسنگ جاب ہوتا ہے اور پوری فیملیز انوالو ہوتی ہے, ہماری فیملی تھراپی ہوتی ہے. باپ کو علیحدہ بلایا جاتا ہے, ماں کو علیحدہ, بچے کو علیحدہ, پھر ہم کٹھے بلاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہاؤ دا پیرنٹس آر ریئیکٹنگ ود دا چائلڈ, بیکاز مجھے تو کہہ رہے لیکن مجھے کس چیز کا پتہ چلے گا. بالکل, جب تک تینوں میرے پاس نہیں آئیں تب تک آپ کو صحیح سچویشن, مجھے صحیح سچویشن کا پتہ نہیں چلے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ یہ سوچنا چاہیے کہ باپ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنی ماں ہے, اینڈ وائس ورسا, اور ان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ وہ جتنے امپورٹنٹ ہے اتنا دوسرا. اگر آپ بچے کو باپ سے دور کر دیں گے یا ماں سے دور کر دیں گے تو بچہ تو جی برباد ہوگا نا. یہ پیرنٹس بیٹھے ہیں, بالکل سارے فادرز, آئی تھنک نہیں. جی آپ کا پوائنٹ آگے ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ سے میں پاؤں گی سر, میں بیسیکلی بتائیں کہ دیکھیے انہوں نے, ہم نے کافی ایٹ لینتھ ڈسکس کیا کہ ود ان دا کورٹ سسٹم کافی پرابلمز آتی ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا جس طرح کہ باہر کے ممالک میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں, پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں سائیکالوجسٹ یا ادر میڈیٹرز, ٹھیک ہے, کہ وہ بیٹھ کے ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہی کریں جس میں وہ 50-50 ڈیوائڈ کر لیں بچے کی کسٹڈی. تو اس طرح کا ٹرینڈ ہم پاکستان میں نہیں کیا انٹروڈیوس کر سکتے؟ ایسا ٹرینڈ انیشیٹ تو لیا جا سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آئی وونٹ ایگری ود اٹ. میرا ویوز کے اگینسٹ ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو کاؤنسلیشن, بہت کم حصہ آپ کا ہے لیٹیگینٹس کا جو کاؤنسل کی ان سے تھراپی کر سکتے ہیں, لارج میجورٹی نہیں کر سکتی. اگر اسی چیز کو ہماری کورٹس کنسیڈر کریں, ہمارے ججز جو خاص طور پر گارڈین ججز ہیں, اینڈ وائل ایڈجوڈیکیٹنگ کسٹڈی میٹر, ڈائیورس کے کیسز میں ہوتا ہے, ڈائیورس کے کیسز میں بھی ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کا ہے پری ٹرائل نیگوشیشن ریکنسلیشن ہوتی ہے, اسی طرح گارڈین کیسز میں بھی پری ٹرائل کنسلیشن ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. لیکن اس میں صرف ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو انفارچونیٹلی مائنڈ سیٹ ہے, یا ہماری کورٹس ہے, یا جوڈیشل پروسیس سسٹم جو ہمارا ہے,
दे यूजुअली गो फॉर सोल कस्टडी। अगर आप शेयर पेरेंटिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें एप्लीकेशन और वो भी शुरू से आप कर रहे हैं, जब आप इंटरिम कस्टडी दे रहे हो तब से उसको एप्लीकेबल कर रहे हो, बिकॉज केस तो सॉल्व होते होते साल लग जाता है। सेक्शन 17A है फैमिली कोर्ट एक्ट का, इट सेज कि जी आपने इमीडिएटली जैसे आप केस फाइल करेंगे मेंटेनेंस फॉर द माइनर का, फर्स्ट डेट पे अपने मेंटेनेंस फिक्स करनी। अगर साइमल्टेनियसली इसी तरह की एक प्रोविजन या एक प्रेसिडेंट इस तरह का सेट किया जाए कि जैसे ही गार्डियन पिटीशन फाइल हो आप एक एनुअल विजिटेशन प्लान उसका सॉर्ट आउट करें, और मैक्सिमम एक्सेस के प्रिंसिपल पे जो कनाडा में एप्लीकेबल है या जो वेस्टर्न कंट्रीज में एप्लीकेबल है कि मैक्सिमम एक्सेस बच्चों को ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन तो दें। बिल्कुल, वो तो जब जी सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे साथ यहाँ पे जो नॉन कस्टोडियल फादर्स मौजूद हैं उनका भी हम एक तरह का कंक्लूडिंग कमेंट लें कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे कोर्ट्स को उन एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने देखे हैं और जिन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं बीइंग नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स, एंड उसके अलावा जेनेरिकली वो अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी चाइल्ड कस्टडी लर्निंग्स के हवाले से। उसमें ये कि जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है उसको 50 पेरेंट्स शेयरिंग के हवाले से ना वेकेशन जितनी भी है जिस तरह फोर्थ इंस्टीट्यूशन है वो घर की विजिटेशन दे दी जाए ताकि बच्चे के साथ इंटरेक्शन बेहतर हो, और ना ही दोबारा उनको कोर्ट में ले जाने के लिए जो स्टे आउट टाइप की चीजें वो कोई ऐसा भी इंटरेक्शन ना लिया जाए, ताकि हम वो जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ गुजार सकें, बच्चों को भी चचा और ताया वगैरह के जो रिलेशन है वो भी पता चल जाए, और बल्कि माँ की साइड की भी दोनों तरफ से इक्वालिटी हो, दोनों तरफ से क्लियर हो जाए और उसको पता भी हो कि ये मेरे फादर की तरफ से रिलेटिव्स हैं और ये इधर से हैं, और वो टाइम में हम चीजें सारा इंटरेक्शन भी उससे कर लें। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कंक्लूडिंग कमेंट अगेन वेरी ब्रीफ सर, आप ये बताएं बेसिकली अगर आप बीइंग अ लॉयर कोई एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को जो नाज़रीन हमारा शो देख रहे हैं चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले से, तो वो क्या होगी? मेरा सजेशन या रिकमेंडेशन ये होगी जी कि तमाम लिटिगेंट्स को कि अपने अपने जो अनाएं हैं उन्हें छोड़ दीजिए और अपने बच्चों के बारे में कंसिडर कीजिए, अपने बच्चों के साथ मुलाकात इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए। कस्टडीज में लिटिगेशंस में कुछ नहीं रखा, बच्चे के लिए माँ भी अहम है, बच्चे के लिए बाप भी अहम है, दोनों वालिदैन को माँ और बाप दोनों को बैठकर बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखते हुए एक स्केजुअल बनाना चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट बना लें या विद इन द कोर्ट बना लें, लेकिन एमिकेबल तरीके से बनाएं और बच्चे की एक्सेस और बच्चे की रसाई दूसरे पेरेंट से मत डिनाई करें क्योंकि नुकसान बच्चे का होगा और थ्रू आउट होगा। मैडम आपका क्या कंक्लूडिंग कमेंट? देखिए मैं आप ही के लोगों को बात को वे फॉरवर्ड लेके चलूंगी कि एक तो ये कि आप अपने बच्चे की मेंटल और फिजिकल वेलबींग दोनों का ख्याल रखिए। मेंटल वेलबींग जो है वो फिजिकल से हट के नहीं है, दोनों इंटररिलेटेड है। अगर आपकी मेंटल खराब होगी बच्चा स्ट्रेस में आएगा तो उसके फिजिक पे भी असर होगा, फिजिकल होगा तो वो दिमाग में भी सोचेगा, और अगर माँ बाप फ्रेंड्स बन के नहीं समझेंगे, एक दूसरे पे लिटिगेशन करेंगे, अब्यूज करेंगे, कीचड़ उछालेंगे तो उन्हीं का खराब होगा, बच्चे पे इफेक्ट होगा। जब बच्चा जाके कोर्ट में देखेगा तो उसकी क्या उस वक्त होगी, वो स्ट्रेस पे आएगा और उससे उसकी आने वाली जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी। तो एक तो ये है कि जैसे आप लोगों ने कहा, मैं ये चाहूंगी कि आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो सके, मेरी जाती राय है, और उसमें साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व, यही मैं कहने लगी थी कि उसमें साइकोलॉजिस्ट को आप इन्वॉल्व करें। अगर आपने कोर्ट में जाना ही है तो खुदारा आप साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए ताकि आपके बच्चे से थोड़ी चीजें हम करके उसमें वो चीजें डाल सके और उससे उसका हम एक चीजें करें ताकि बच्चे की जो लॉन्ग टर्म बच्चा एडवर्सली इफेक्ट ना हो। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी जरूरत होती है। बात ये कि बच्चा भी सही रहेगा और पेरेंट्स को भी होगा, और बच्चा जब एक हेल्दी एनवायरमेंट में ग्रो करेगा, मैंने अक्सर ऐसे देखा है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, बच्चियां बाप के पास 2-2 महीने जाके रहती हैं, छुट्टियों में चली जाती हैं, हर वीकेंड चले जाती, और वो बच्चे बिल्कुल ठीक है, माँ बाप बल्कि बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स हैं, माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने भी कर ली, और बच्चे भी बिल्कुल। लेकिन बच्चों का तो अपना रिस्पेक्टिव जो रिलेशनशिप है वो तो इंटैक्ट है। ऐसी मैंने देखी है, मेरे पास आई और बहुत हेल्दी है। तो जितनी हेल्दी एनवायरमेंट बच्चे को मिलेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली मिलेगा, क्योंकि अगर एनवायरमेंट हेल्दी नहीं होगी तो बच्चे को जितनी फिजिकल आप फैसिलिटी दे लें वो यहाँ से सेटिस्फाइड कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंटल और फिजिकल एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैंड इन हैंड। थैंक यू सो मच सर आपका, थैंक यू सो मच मैडम आपका, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस आप सबका कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है, यू चूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो। जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की इस वक्त पाकिस्तान में प्रिवेलिंग चाइल्ड कस्टडी के हवाले से जो इशूज एग्जिस्ट करते हैं और इससे मुतल्लिका जो लॉज हैं उनके बारे में। लेट्स होप कि एट सम लेवल और दी अगर हमारा शो जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। एक पर्सनल मैसेज जो शो के एंड में मैं देना चाहूंगी वो
ऑब्जेक्टिव ये होगा, और ये बात बार बार ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जो है रिपीट भी हुई है और उसको मैं रीट्रेट भी करना चाहूंगी, वो ये है बेसिकली कि डाइवोर्स जो है वो मार्क करती है रिलेशनशिप का एंड बिटवीन द कपल, नॉट बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स. तो जब भी आप चाइल्ड कस्टडी की कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, इस चीज को मद्देनजर रखें, कोई ऐसी एग्रीमेंट रीच करें जिसमें बच्चे को इक्वल एक्सेस हो टू बोथ हिज और हर पेरेंट्स. इसी नोट पे आज के लिए अपनी मेजबान फातिमा शाहीन को इजाजत दें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज.